جن کو 2 وقت روٹی نہیں ملتی وہ کیا اللہ سے لو لگائیں گے؟ جو 10-12 گھنٹے دن میں کام کرتے ہیں وہ رات کو کہیں جاگیں گے، کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور؟ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو طبقہ پیدا ہوتا ہے غرباء کا، یہ انسانوں کی شکل میں حیوان بن جاتے ہیں، لدو اونٹ، بار برداری کے جانور، کولو کے بیل، وہ انسان نہیں رہتے۔ حدیث میں نے آپ کو سنا دی، کاد الفقر و یکون کفرا۔ تو اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے، اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں، تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ میری بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر M.N. رائے، ممبر کمیونسٹ انٹرنیشنل، ہندو اور کمیونزم کی سب سے اونچی باڈی کا رکن، 1920 میں بولشوک ریولوشن کے 3 سال بعد 1917 میں انقلاب آیا تھا، ایک لیکچر دیا ہے لاہور میں، بریڈلا ہال میں، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام، اور اس نے کہا عظیم ترین انقلاب وہ تھا تاریخ انسانی کا جو محمد نے برپا کیا، بیکاز ہی واز اے ریولوشنری، ہی نیو واٹ اے ریولوشن مینس۔ کہا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد نے برپا کیا۔ یہ 1920 کی بات ہے، اور میں جب پچھلی مرتبہ آیا تھا 1991 میں تو معلوم ہوا تھا کہ یہ جو بمبئی کہتے تھے، ممبئی اب آپ کہتے ہیں، اس کا کوئی پبلشر اس کتاب کو شائع کرتا ہے، ہسٹوریکل رول آف اسلام۔ اچھا، یہ تو ہوا 20ویں صدی کے شروع سے 20واں سال، اس کے اختتام سے 20 سال پہلے کتاب لکھی گئی دی 100، یہ ہندوستان کا ہے M.N. رائے، اور وہ مینہٹن کا رہنے والا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ۔ اور دی 100 کیا ہے کتاب؟ اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری۔ 100 آدمی چن لیے تاریخ انسانی کے عظیم ترین، جنہوں نے تاریخ کے دھارے کے رخ کو موڑا ہے۔ عام آدمی تو تاریخ کے رخ کے اندر بہہ جاتے ہیں، جو رخ ہے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ کچھ لوگ ایسے بھی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے تاریخ کے دھارے کے رخ کو تھوڑا موڑا ہے۔ تو سلیکشن میں تو 100 نام گن لیے، اور پھر گریڈیشن کی، سب سے زیادہ کس نے موڑا، پھر کون پھر کون پھر کون، اور نمبر 1 پر لایا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کتاب اویلیبل ہے آپ پڑھیں، اور بڑے خوبصورت الفاظ اس کے ہیں۔ نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن، میں عیسائی ہوں، حضرت مسیح کو نمبر 3 پر لے گیا ہوں اور محمد کو نمبر 1 پر رکھ رہا ہوں، تو یقیناً مجھے کوئی نہ کوئی اس کی ایکسپلینیشن دینی ہوگی، کوئی توجیہ کرنی ہوگی۔ اور پھر اس نے وہ جملہ لکھا ہے جو میرے علم کی حد تک کسی مسلمان کی رسائی اس تک نہیں ہوئی۔ This is because he was the only person who was supremely successful on both the religious and secular fields. تاریخ انسانی میں ایک ہی آدمی ہے جو ریلیجس اور سیکولر دونوں میدانوں میں بہت اونچا ہے۔ باقی سارے کیا ہیں؟ یا مذہب، روحانیت، اخلاق میں اونچے ہیں، تو ریاست، سیاست، اس سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ کا بھی یہی معاملہ ہے، گوتم بدھ کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اور یا ادھر ہیں اونچے شہنشاہ ہیں، بڑے بڑے فاتح ہیں، تو دوسری طرف زیرو نہیں بلکہ مائنس لیول کو لانا پڑے گا۔ ایک ہی شخص ہے، وہ کہتا ہے ایک، دی اونلی، اسی لیے میں نے 3 دفعہ دہرایا ہے، دی اونلی پرسن who was supremely successful at both the religious and secular planes۔ یہ ہے حضور کا انقلاب۔ برپا کس سے کیا؟ کتاب سے کیا۔ چنانچہ 3 مرتبہ وہ الفاظ آئے ہیں قرآن میں کہ آپ کا مقصد تھا دین کو غالب کرنا، اور اس کے لیے طریقہ کار کیا تھا؟ 4 دفعہ الفاظ آئے، 4 الفاظ، 4 اصطلاحات 4 دفعہ آئی۔
حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا جب وہ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، اس میں دعا میں شامل ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ یہ جو میں اپنی نسل کی ایک شاخ کو یہاں آباد کر رہا ہوں، ان میں ایک رسول بھیجیو جو انہی میں سے ہو، کوئی مغایرت نہ ہو کہ باہر سے آیا ہوا رسول ہے، اس کی زبان اور ہے، ان کی زبان انہی میں سے ہو، اور وہ کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، تیری آیات پڑھ کر سنائے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور تزکیہ کرے ان کا۔ یا رب فاجمعنی بكل الصحب والأحباب واكتب لنا أن ندخل الجنات بالريان۔